السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیوٹیفل سٹوری اسلام اینڈ قرآن چینل کے تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ آپ سب جانتے ہیں ہم اپنے اس چینل کے ذریعے سے آپ تک قرآن مجید اور اسلام کے خوبصورت دلچسپ واقعات پیش کرتے ہیں۔ آج کا واقعہ بھی بڑا حیرت انگیز اور عبرتناک بھی ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے ایک عالم کا واقعہ ہے جس کا نام بلعم بن باورہ تھا۔ یہ شخص بڑا متقی، پرہیزگار، عابد، زاہد ایک شخص تھا اور اسم اعظم کا جاننے والا، اور اپنی روحانیت کی وجہ سے زمین پر بیٹھ کر عرش اعظم کو دیکھتا اور مستجاب الدعوات تھا۔ اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ اس کے شاگردوں کی جو دعواتوں کی تعداد تھی وہ 12,000 ہے۔ ایسا اتنا بڑا نیک اور عابد و زاہد شخص تھا۔ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قوم جبارین سے جہاد کی ارادے سے لشکر لے کر روانہ ہوئے تو اس کی قوم گھبرائی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑا طاقتور لشکر لے کر ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو تمہاری چونکہ کوئی دعا رد نہیں ہوتی، اس وجہ سے تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرو۔ اپنی قوم سے یہ الفاظ سن کر وہ کانپ اٹھا اور کہنے لگا کہ میں اللہ کے نبی کے خلاف کیسے بد دعا کر سکتا ہوں۔ اس کی قوم نے بڑی منت سماجت کی اور گڑ گڑا کر اس سے کہنے لگے کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرو، ہم تمہیں مال و دولت دیں گے۔ لالچ دیا ہے پیسوں کا، دولت کا، اور کہا کہ ہم تمہیں اپنا سردار مانتے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ میں استخارہ کرتا ہوں، اگر مجھے اجازت مل گئی تو میں بد دعا کروں گا، نہیں تو اللہ کے نبی کے خلاف میں کبھی بھی بد دعا نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس نے استخارہ کیا، اس کو اجازت نہ ملی۔ اس کی قوم نے بڑا اصرار کیا، گڑ گڑائے اور کہا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرو۔ مال و دولت کا لالچ دیا اور اس کو اپنا سردار تسلیم کر لیا، تو وہ مال و دولت کے لالچ میں آ کر اپنے گدھے پر سوار ہوا اور پہاڑ کی جانب چل پڑا۔ راستے میں بار بار اس کا گدھا رکتا اور بھاگنے کی کوشش کرتا، لیکن یہ مارتا ہوا اس کو آگے لے کر چل پڑا۔ بالآخر وہ گدھا، اللہ نے اس کو بولنے کی صلاحیت دی اور وہ بول کر کہنے لگا، اے بلعم بن باورہ، تجھے کیا ہو گیا؟ تو مال و دولت کے لالچ میں آ کر اپنی آخرت کو برباد کرنے نکل پڑا ہے، اپنی آخرت کو تباہ کرنے لگا ہے۔ سامنے دیکھ، میرے فرشتے آگے آگے میرا راستہ روک رہے ہیں اور تو اپنی ہلاکت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ گدھے کی اس تقریر کا بھی اس پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اپنے گدھے کو ہانکتا ہوا پہاڑ پر پہنچ گیا۔ وہاں پہاڑ پر بیٹھ کر اس نے جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لشکر کے خلاف، آپ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کے الفاظ بولنے شروع کیے، اللہ کی شان دیکھیے کہ وہ قوم موسیٰ کے لیے بد دعا کرتا، لیکن اس کی زبان سے اس کی اپنی قوم کے خلاف بد دعا کے الفاظ نکلتے۔ اس کی قوم نے 2-3 بار اسے ٹوکا، لیکن وہ کہنے لگا کہ میں کیا کروں کہ میں بولتا کچھ ہوں اور میرے منہ سے کچھ اور نکلتا ہے، میری زبان الٹی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کے ارادے سے جب اس شخص نے کلمات دہرائے، لیکن اللہ نے اس کی زبان کو پھیر دیا اور وہ اپنی قوم کے خلاف بد دعا کرنے لگا۔ اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ کا ایسا اس پر قہر نازل ہوا کہ اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی۔ اب یہ شخص چلانے لگا، رونے لگا اور اپنی قوم سے رو رو کر کہنے لگا، افسوس، میری دنیا اور آخرت برباد ہو گئی، میرے سارے اعمال غارت کر دیے گئے، اب میرا تمام کا تمام جو اللہ نے مجھے صلاحیت دی تھی، عرش اعظم کو دیکھتا تھا، میں مستجاب الدعوات تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کرامتیں مجھ سے سلب فرما لیں، اب میری کوئی دعا کبھی بھی قبول نہ ہوگی۔ اور پھر اس نے اپنی قوم کو کہا کہ اگر تم موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر فتح چاہتے ہو تو میں تمہیں ایک چال بتاتا ہوں کہ تم خوبصورت نوجوان لڑکیوں کو بنا سنوار کر موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں بھیج دو، اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی بدکاری کی تو ان کو شکست ہوگی۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا کیا، خوبصورت نوجوان لڑکیوں کو بنا سوار کر موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں بھیج دیا۔ ایک رئیس امیر نوجوان نے ایک لڑکی کو اپنی گود میں اٹھایا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ کیا یہ لڑکی میرے لیے حلال ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خبردار، یہ لڑکی تیرے لیے حرام ہے، اس کو چھوڑ دے۔ لیکن اس شخص پر شہوت کا غلبہ حامل ہو چکا تھا اور وہ اس لڑکی کو لے کر اپنے خیمے میں چلا گیا اور زنا کے
برے فعل میں مشغول ہو گیا، اللہ کے نبی کی بات نہ مانی۔ اس کا یہ نحوست، اس کی وجہ سے یہ نحوست آئی اس گناہ کی وجہ سے کہ اس لشکر میں، موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں طاعون کی وبا پھیل گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک لمحے میں 12,000 لوگ مر گئے۔ اس صدمے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت بڑا رنج، آپ کے قلب پر بہت صدمہ پہنچا، اور آپ کا یہ لشکر بکھر گیا، اور آپ کا یہ لشکر شکست خوردہ ہو کر واپس آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی وجہ سے بہت رنجیدہ ہوئے اور بہت دکھی ہوئے، اور بلعام بن بعورہ مرتے دم تک اس کی زبان سینے پر لٹکتی رہی۔ اس کو اللہ نے نبی کے خلاف بد دعا کرنے کے ارادے پر ایسی سزا دی کہ وہ جب مرا تو اس کا خاتمہ کفر پر ہوا، اور جہنم اس کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ بن گیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ درس عبرت حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے خلاف کبھی بھی زبان نہیں کھولنی چاہیے، اور مال و دولت کے لالچ میں آ کر اپنے دین کا سودا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ آئندہ ہمارے نئی آنے والی ویڈیو بھی آپ تک پہنچ سکے، اور اسے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ نئی آنے والی ویڈیو میں اسی طرح کے دلچسپ واقعات لے کر آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنے اس بھائی کو اجازت دیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔